باز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کے راز کی تلاش نہ کیا کرو، یعنی جاسوسی نہ کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، بھلا تم میں سے کسی شخص کو پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا اس حال میں گوشت کھائے جب کہ وہ اس کے سامنے مرا پڑا ہو، اسے یقیناً تم ناپسند کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات کی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ، جس کے دو حصوں کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، جاسوسی نہ کیا کرو، اس آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ دنیا کی ساری آبادی میں سے غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ شاید ہی کوئی انسان اس سے بچا ہو۔ بچنا تو بعد کی بات ہے، آج کے اس دور کے اندر تو یہ سب سے زیادہ دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ محفلیں گرمائی جاتی ہیں تو غیبت سے، دسترخوان سجتے ہیں تو غیبت سے، سٹاف روم کی محفلیں جچتی ہیں تو غیبت سے، پلازے، دکانیں، مارکیٹیں، بازار، دکان، سب میں پسندیدہ موضوع غیبت آج کی دنیا کا بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے گروپوں پہ، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ اور یوٹیوب کے چینلز پہ جس قدر زیادہ آپ زبان دراز ہیں، دوسرے مکتب فکر پہ، علماء پہ،
دوسرے لوگوں پہ آپ کی زبان جتنی زیادہ کینچی کی طرح چلتی جائے گی، بسا اوقات اتنی زیادہ آپ کو لائکنگ اور آپ کو دیکھنے والے اور تماشائیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک آسان بہانہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہمیں بدلنا پڑے، ہم نے غیبت کا مفہوم ہی بدل دیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو غیبت کا تصور ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے، غیبت کی تعریف کسی عالم نے نہیں، کسی مفسر نے نہیں، کسی فلسفی نے نہیں، خود اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا یقینی مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کے پیارے نبی کی ڈیفینیشن سے اتفاق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ ماں کے اندر یہ سارے مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، زبان دان تھے، عربی زبان کی نزاکتوں اور اس کی لطافتوں اور اس کی باریکیوں سے خوب آگاہ تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوربین نگاہوں سے جو اللہ نے آپ کو دی تھی اور دل کی روشنیوں سے اور نور نبوت سے یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو غیبت کے عادی ہوں گے، شغلی ان کے خمیر میں ہوگی، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا ان کی نیچر اور ان کی جبلت اور فطرت ثانیہ بن چکی ہوگی، اور وہ آ کے کہیں غیبت کے مفہوم کو ہی نہ بدل دیں، عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق نہ بن جائیں۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے دو ٹوک کہا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ادب دیکھیے صحابہ کا، ادب دیکھیے صحابہ کا، ادب نبوی، محفل نبوی میں بیٹھنے کا ادب، عربی زبان کا لفظ ہے، سارے اس سے آگاہ ہوں گے نا۔ یہ ادب سکھایا کہ یہ نہیں ہے کہ تم عرب ماحول میں پلے ہو، تمہاری ماں بھی عربی بولتی ہے، تمہارا باپ بھی عربی بولتا ہے، تمہارے گھر میں بھی عربی زبان چلتی ہے۔ کہیں صحابہ نے سوچا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیبت کا وہ مفہوم بیان کر دیں جو اپنی ماں سے سنا ہے، اپنے باپ سے سنا ہے، اپنے ماحول سے سنا ہے، اپنے کلچر سے سمجھا ہے، ادب کی شاعری سے سمجھا ہے، لٹریچر سے سمجھا ہے، جاہلیت کے دور سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا۔ صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور اسے ذرا زیادہ توجہ سے سنیے گا، جامع، کمپریہنسو، دو ٹوک، کلیئر اور واضح تعریف ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک، تم تذکرہ کرو، اخاک، اپنے بھائی کا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا، بما، ایسے انداز میں، یکرہ، جو انداز اسے پسند نہیں ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرنا جو اس کو پسند نہیں، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں وہی اشکال آیا جو ہمارے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا اور اس وقت بھی آ رہا ہوگا۔
ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات کی وضاحت تو فرما دیجئے، میں اپنے بھائی کی وہ عادتیں بیان کروں، وہ خامیاں بیان کروں، وہ کمزوریاں بیان کروں، وہ کوتاہیاں بیان کروں، اس کی شخصیت میں چھپے ہوئے وہ گیپ بیان کروں، اور اس کی ذات کے اندر چھپے ہوئے وہ عیوب اور نقائص بیان کروں جو واقعتاً اس میں موجود ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں۔ وہ چوریاں کرتا ہے اور میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ تو چور ہے، وہ کرپشن کرتا ہے اور میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ تو کرپٹ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ جھوٹا ہے، وہ شراب پیتا ہے، میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ شرابی ہے، وہ سود کھاتا ہے، میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ سود کھانے والا ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہو تو کیا خیال ہے؟ ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر بھی غیبت ہے۔ فرمایا ان کان فی اخیک ما اقول فقد اغتبتہ، اگر جو تم کہہ رہے ہو واقعتاً تمہارے بھائی میں موجود ہے فقد اغتبتہ، تو یقیناً یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر جو تم کہہ رہے ہو اس میں موجود ہی نہیں، وہ سچا ہے اور تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سود نہیں کھاتا، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو وہ سود کھاتا ہے، وہ اچھا انسان ہے، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو برا آدمی ہے، فقد بہتہ، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا تو یقیناً یہ اس پر بہتان ہے۔ گویا پہلی غلط فہمی آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمیں یہ دور کر لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو تسلیاں دینے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، غیبت کے چور دروازے بنانے کے لیے اپنی طرف سے غیبت کا مفہوم بدل دیا۔ ایک انسان سے آپ کہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دو ٹوک جواب دے گا سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں یہی غیبت ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں آپ اس کی عدم موجودگی میں، کیونکہ لفظ غیبت کے اندر غائب ہونے کا مفہوم ہے۔ جب وہ اس مجلس میں نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، کچھ لوگ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں یہ باتیں تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ لینا، جب وہ نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیں، تب کہیں جب اس کے منہ پہ کہنے کی ضرورت ہو۔ آپ اس کو نصیحت کر لیں، تنہائیوں میں لے جائیں، کمرے میں لے جائیں، علیحدہ بٹھا لیں، منہ پہ کہہ دیں، نصیحت کر لیں، خیر خواہی کر لیں، اس کو سمجھا دیں نا۔ آپ جرأت مند ہیں، منہ پہ کہہ سکتے ہیں، تو اب آپ اتنے بزدل کیوں بنے بیٹھے ہیں اور اتنے مزے سے مردہ بھائی کا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کنسپٹ واضح کر لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے عظیم فتاویٰ کے اندر بڑی تعجب کی حیران کن باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں کے غیبت کرنے کے مختلف بہانے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ شیطان جب یہ گناہ کرواتا ہے کئی چالوں کے اندر ڈالتا ہے، کئی راہیں دکھاتا ہے، کئی راستے دکھاتا ہے۔ کچھ لوگ غیبت اس وجہ سے کرتے ہیں، محفل جمی ہوتی ہے، جیسے دسترخوان ہوتا ہے نا، ہم کھانا کھا رہے ہوں اور منہ میں نوالے جا رہے ہوں اور کوئی بندہ آ کے کہہ دے کھانا نہ کھاؤ تو دسترخوان پہ بیٹھے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں ڈیڈ باڈیز کا، مردہ بھائیوں کا، اور ان کو کہہ دیا جائے کھانا نہ کھاؤ تو ان کو برا لگتا ہے۔ ان کی زبان اس چسکے کی عادی ہو چکی ہے۔
کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں محض اس لیے کہ گپ شپ ہے اور پوری محفل ہی برس رہی ہے ایک انسان کے اوپر. اب بڑی محفل میں اگر ایک بندہ کہے یہ غیبت ہے یار، اس موضوع کو چھوڑ دو، اس کا تذکرہ نہ کرو، تو وہ شرما جاتا ہے کہ سارے لوگ میری طرف گھور کے دیکھیں گے، تو آیا متقی پرہیزگار، غیبت کے رٹے لگانے والا، یہ کیا تو کہہ رہا ہے. اکثر لوگ غیبت کرتے ہیں اپنے دوستوں کی وجہ سے، محفل کو گرمانے کی وجہ سے، موضوع کو چلانے کی وجہ سے، محفل کو زعفران زار بنانے کی وجہ سے. کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، حقیر ثابت کرنے کے لیے. کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے. کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں حسد کے جذبے کی وجہ سے. کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں دو خاندانوں، دو بھائیوں، میاں بیوی کو، دو پارٹنرز، دو عزیزوں، دو قریبی، دو شراکت داروں کو آپس میں لڑانے کے لیے. غیبت کے مقاصد کو دیکھا جائے تو غیبت بجائے خود بھی گناہ ہے. حسد کی وجہ سے اگر کی تو غیبت پلس حسد دوہرا گناہ ہو گیا. لڑائی کروانے کی وجہ سے کی غیبت اور پلس چغلی. غیبت کی اس قسم کو چغلی کہتے ہیں. چغلی بھی غیبت ہی کی ایک قسم ہے. فرق یہ ہے کہ غیبت آپ نے عام کی، جب نیت یہ تھی لڑائی بھی ہو جائے تو غیبت کی وہ قسم چغلی کہلاتی ہے. کبھی غیبت پلس صاحب کی نیت یہ ہے اس کو حقیر ثابت کیا جائے. غیبت اور پلس ہو گیا ایک اور گناہ، دوسرے کو حقیر ثابت کرنا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے غیبت کے نرالے انداز ہوتے. وہ کہتے ہیں یار میں نے کبھی غیبت کی نہیں ہے، میں تو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں اس بدبخت کو کیا ہے، میری دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، وہ پھر بھی ایسے ہی کرتا ہے. آگے غیبت شروع ہو گئی. کچھ لوگوں کی غیبت کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. وہ یوں بھی غیبت کرتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا صالح انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن آگے غیبت شروع ہو گئی. وہ ایسے کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. کیا وجہ ہے شریعت نے غیبت کو کیوں حرام کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ ہے کہ اپنے بھائی کا آپ تذکرہ اس انداز میں کریں جو اس کو پسند نہیں ہے، اور اس وقت وہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے. جب آپ ایک غیر موجود انسان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے تو علم ہی نہیں میرے اندر کیا کمزوریاں، میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، اور اتنے سارے لوگوں کو آپ اس کے اندر اس بڑی محفل میں اس کی تذلیل بھی کر رہے ہیں، اس کی عزت کو نوچ بھی رہے ہیں، اور اس کا کوئی بھلا اور فائدہ بھی نہیں ہو رہا. اپنے اندر کا حسد، اپنے اندر کا بغض، اپنے اندر کی بھڑاس، اپنے اندر کے ابالے، اپنے اندر کا غیظ و غضب اور اپنے اندر کی زہر ہے جو آپ اگل رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے اس بڑی محفل کے اندر جو شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا بد نصیب اور منافق انسان ہوتا ہے، کسی اور بڑی محفل میں وہ آپ کی بھی غیبت کر رہا ہوتا ہے. آپ تو خوش ہیں نا، چلیں اس کی ہو رہی، میری تو نہیں ہو رہی. آپ انتظار میں رہیں، کوئی ایسی محفل ضرور ہوگی جہاں وہ اس محفل کے لوگوں کے بھی تذکرے کرے گا. ایک عادت ہے نا جو زبان کو پڑ جاتی ہے. آپ کس خوش فہمی میں ہیں کہ بس اسی کی ہو رہی ہے، پھر پورے معاشرے کا جب یہ چلن ہو جائے گا تو سارے کا سارا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبوں کی بجائے نفرت کے علاوہ، نفرت کے بیج اور بغض کے اندر زہریلے پودے ہوں گے جو آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں اگ رہے ہوں گے. شریعت اسلامیہ نے اس سے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے. قرآن مجید کا اسلوب دیکھ لیں. قرآن نے کہا غیبت نہ کیا کرو. کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ سب سے پہلی بات غیبت کی حرمت کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ کتنا بڑا حرام ہے؟ دو ٹوک سن لیجئے. میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں خنزیر کا کوئی گوشت کھائے تو یہ حرام ہے. اگر کوئی مرے کتے
کتے کا گوشت کھائے تو یہ حرام ہے، اور اگر کوئی بکری کا گوشت کھائے چلیں پھر بھی جائز ہے، اگر وہ مری پڑی ہو تو پھر حرام ہے۔ اگر کوئی اچھے بھلی بھینس کا، گائے کا گوشت جب وہ مردار پڑی ہو وہ کھائے تو یہ حرام ہے۔ جس طرح سے کتے کا، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جس طرح سے مردہ گدھے، مردہ بکری، مردہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس سے زیادہ بڑا حرام انسان کا گوشت کاٹ کے کھانا حرام ہے نا۔ جب وہ زندہ ہو تو کیا کوئی کسی انسان کا گوشت کاٹ کے کھاتا ہے؟ اب زندہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جب وہ مرا پڑا ہو، ڈیڈ باڈی ہو، وہ بیچارہ اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو، مرا پڑا ہو، تو اس وقت گوشت کھانا تو اس سے بڑی بدبختی ہے۔ جس طرح سے ان جانوروں کا گوشت کھانا، زندہ انسان کا گوشت کھانا، مردہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، تو کیسے مسئلے کو سمجھاتا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے بھائی کا اس وقت گوشت کھاؤ جبکہ مرا پڑا ہو؟ انتہائی مجبوری کی حالت میں بھی مردار کا گوشت کھانا پھر بھی جائز ہے۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں خنزیر کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اضطراری حالت جس کو کہتے ہیں، جب جان بچ نہ رہی ہو اور خطرہ ہو کہ اگر میں نے نہ کھایا تو میری جان ختم ہو جائے گی، اس کی پھر بھی اجازت ہے۔ اے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے، کہا غیبت کرنا تو ایسے ہے جیسے انسان بھی وہ جو بھائی ہے اور بھائی بھی وہ جو مرا پڑا ہے، جیسے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، غیبت کرنا ایسے حرام ہے۔ دوسری بات، کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ دل کی بیماری کی علامت ہے۔ گناہ زبان کرتی ہے لیکن یہ علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کا دل مریض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا جب اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا يستقیم قلب عبد، کسی بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنن ابی داؤد میں، یا معشر من آمن بلسانی ولم یفض الایمان الی قلبی، اے وہ لوگو جو زبان سے مسلمان ہو چکے ہو، ایمان ابھی دل کے اندر داخل نہیں ہوا، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ تیسرا پوائنٹ، کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی وہ والا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی شخص ایمان سے کسی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے۔ کہنے لگے، اگر میں نے غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنے والد محترم کی کرتا، کیونکہ میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری نیکیاں ہیں، اور غیبت کرنے سے تو نیکیاں دوسرے کو بندہ دے رہا ہوتا ہے، اگر میں نے نیکیاں دینی ہوتی تو اپنے والد کو دیتا۔ بلینک چیک کاٹ دیا آپ نے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں موجود ہیں، اور کیا آپ کسی کو بلینک چیک دیں گے کہ جتنا چاہیں آپ میرے اکاؤنٹ میں سے لے لیں، جو چاہیں وہاں سے چھین لیں اور حاصل کر لیں، لے جائیں؟ آپ نے عمر بھر نیکیاں کیں، اور ساری کی ساری نیکیاں غیبت سے آپ نے، جس شخص کی آپ نے غیبت کی اس کو اپنی نیکیوں کا بلینک چیک کاٹ کے دے دیا، اور کل قیامت کے دن جس قدر آپ نے غیبتیں کیں، جتنی اللہ چاہے گا اتنی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کرتا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے منتقل ہوتی جائے گی۔ نمازیں آپ کی تھیں، ٹرانسفر ادھر ہو گئی، روزے آپ کے تھے، چلے ادھر گئے، اذکار آپ کے تھے، چلے ادھر گئے۔ چوتھا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت
کہ یہ بدترین سود کی قسم ہے. توجہ سے سنیے، غیبت سود کی قسم ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الربا، جو سود ہے اس کی 72 کے قریب قسمیں ہیں، 70 سے اوپر قسمیں ہیں، اور سب سے چھوٹا ہلکا سود اس کا گناہ اتنا ہے جس قدر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہو. اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اور سود کی تمام قسموں میں سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی عزت پہ زبان درازیاں کرے. کیا حکمت والی باتیں ہیں، کیا وزڈم ہے ان باتوں میں، کیا گہرائی ہے ان باتوں میں. یہ پیغمبر کی باتیں ہیں نا، کسی فلسفی کی نہیں ہیں، کسی حکیم کی نہیں ہیں، کسی اور معلم اخلاق کی نہیں ہیں، یہ رب کے پیغمبر کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں. میں اس حدیث کی گہرائیوں میں غور کرتا رہا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ صاحب شریعت کا فرمان ہے. اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے سمجھ تو آ جائے. رب تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ سود کا، غیبت کا آپس میں کیا تعلق ہے. سود تو ایک معاشی سرگرمی ہوتی ہے، ایک اکنامیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کا تو مال سے تعلق ہوتا ہے. اور سود کی قسموں میں اور ساری قسموں میں سے بدترین قسم غیبت کو کیوں کہہ دیا گیا ہے؟ غیبت تو اخلاقی نوعیت کا معاملہ ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے؟ اللہ نے میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی. اے عبید الرحمن، اے میرے فقیر بندے، انسان کو دو چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. ایک اس کا مال ہوتا ہے، لیکن مال سے محبت کے باوجود جب انسان کی عزت کو خطرہ ہو تو غیرت والا انسان اور خوددار انسان اپنی عزت کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے. جو سود کھانے والا انسان ہے وہ دوسروں کے مال کو ناجائز ہڑپ کرتا ہے، اور غیبت کرنے والا تو اس کی عزت پہ حملے کرتا ہے. لہذا اگر سود کبیرہ گناہ ہے کہ وہ ناجائز مال کھا رہا ہے، تو غیبت سود کی بدترین قسم اس لیے ہے کہ انسان کو جو چیز مال سے بھی زیادہ پیاری ہے وہ اس کی عزت ہے. سود کھانے والا عدم موجودگی میں سود ہڑپ کر کے عیاشیاں کر رہا ہے، اور یہ ظالم انسان عزت کو نوچ نوچ کے عیاشیاں کر رہا ہے. لہذا یہ سود کی بدترین قسم. 5واں پوائنٹ، غیبت کی سنگینی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ غیبت جادو کی قسم ہے. جادو کی قسم ہے. کیا یہ امام تھے؟ کیا ان کی فکر تھی؟ کیا ان کی سوچ تھی؟ قرآن و حدیث میں کس گہرائی کے ساتھ ڈوب ڈوب کے غوطہ زنیاں کر کے معنی کے سمندر میں تیراکیاں کر کے ہیرے موتی چھین کے امت کے سامنے پیش کرتے تھے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں اور میرے پیارے ساتھیوں اور دین کی راہ کے مسافروں اور ایک راہ پہ چلنے والوں، آپ اپنے دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، تابعین کو پڑھیں. دنیا نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، اخلاقیات کے اوپر جو کچھ بھی پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کے پروگرام ہو گئے ہیں اور جتنی بھی ریسرچ ہو گئی ہے، رب ذوالجلال کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے پیارے دین کی اخلاقیات کا آغاز ہوتا ہے. بہت پیارا دین ہے یہ. اسلاف نے کہا یہ جادو کی قسم ہے. کیسے جادو کی قسم ہے؟ اسلاف نے کہا جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ظاہری جادو اور ایک ہے خفیہ جادو. اسلاف نے دو ٹوک کہہ دیا، دلائل دیے، حدیثوں کے وقت نہیں ہے. غیبت کا موضوع اگر بیان کیا جائے شاید اس پہ 2-3 جمعے درکار ہوں، لیکن ہم نے آج اس کو سمیٹنا ہے رب تعالیٰ کی توفیق سے. اسلاف نے 2 ٹوک فیصلہ دیا، غیبت جادو کی قسم ہے، دلائل بھی دیے، اور ان دلائل میں سے ایک بنیادی دلیل قرآن کی یہ
یہ آیت پیش کی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ جو جادوگر ہوتا ہے اس کی یہ چاہت ہوتی ہے معاشرے میں تفریق پیدا ہو جائے، جدائیاں پڑ جائیں، غیبت کرنے والا اس لیے جادوگر ہے کہ اس کے چند بولوں سے بھی 20 سال کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ وہ جادو والے مقاصد پورا کر رہا ہے، بلکہ کہا جادوگر سے بدترین ہے۔ ایک اور حوالے سے کہ جادو کرنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، فیس پے کرنی پڑتی ہے، جتن کرنے پڑتے ہیں، اس کو چھپانا پڑتا ہے۔ اور غیبت کرنے والا انسان ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر اسکول و کالج و یونیورسٹی میں جب اپنی زبان کو مسلسل چلاتا رہتا ہے تو یہ ایسا جادوگر ہے کہ جس کو اس پر محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی اور وہ محبت کی دیواروں کو دھڑا دھڑ زمین بوس کر کے گراتا بھی جا رہا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، غیبت ایسا سنگین جرم ہے، ایسا سنگین جرم ہے کہ انسان سے قبر میں ہی اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اور قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں اور اس کی بند دیواروں میں اور شہر خاموشہ میں لیٹے ہوئے وہ انسان جو دنیا میں اپنے آپ کو ذہین و فطین سمجھتے ہوئے اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن بھی بنا دیا گیا ہے۔ لوگ تو نہ جانے اپنے آپ کو کتنا ذہین ہیں، جس قدر زیادہ زبان دراز اسی قدر زیادہ چرب زبان، اور اسی قدر زیادہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ادیب ہیں، ہم بڑے صحافی ہیں، ہم بڑے لٹریری ہیں، ہم بڑے خطیب ہیں، ہم بڑے تیز ہیں، ہم بڑے شاطر ہیں، ہم بڑے ترار ہیں۔ لیکن پتہ تب چلتا ہے جب منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، رب کے پیغمبر قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک کا جرم یہ ہے چغلیاں کرتا تھا، دوسرے کا جرم یہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں اما احدہما، ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا۔ ایک روایت میں غیبت کا لفظ ہے، ایک میں چغلی کا لفظ ہے، کیونکہ غیبت اور چغلی ایک ہی کیٹیگری ہے، چغلی غیبت ہی کی قسم ہے۔ تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، چغلی کیا کرتا تھا، اور ایک دوسری روایت میں یہ وضاحت آئی کہ غیبت کیا کرتا تھا۔ چھٹا پوائنٹ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، غیبت کرنا ایسا سنگین جرم ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں، اور اس کے بعد اللہ کی عدالت میں، اور اس کے بعد جہنم میں بھی ایسے شخص کو ایسا عذاب ہوتا ہے۔ آپ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں لما عرج بی، جب اللہ نے مجھے معراج کروائی، معراج کو تو ہم نے یاد کر لیا، اس کی ایک رات بھی اپنی طرف سے گھڑ لی اور اس کے اندر عبادتیں بھی گھڑ لیں، اور معراج کا پیغام ہم بھول گئے۔ معراج کا پیغام اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بنیادی پیغام نماز تھا، نمازوں کا تحفہ ملا۔ حقوق العباد کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر سے سنیے معراج کا کیا پیغام ملا۔ آپ فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، جب اللہ نے مجھے معراج نصیب فرمائی، رأیت قوما لهم اظفار من نحاس، میں نے کچھ لوگ دیکھے ان کے ناخن بڑے بڑے تھے، اور ناخن سارے کے سارے تانبے کے تھے، تانبے کے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، جہنم کی آگ میں گرے ہوئے ہیں، میدان محشر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لمبے لمبے وہ ناخن تانبے کے بنے ہوئے، اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، خراشیں ڈال رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور اپنے سینوں کے گوشت کو کاٹ کے یوں ان کو نوچے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں من ہؤلائی، یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، یا اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، اپنے سینوں کو نوچتے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ باتیں کرتے تھے۔ جیسا گناہ ویسی سزا،
چہرے کو نوچتے ہیں کہ ان کی زبان بڑی چلتی تھی، سینے کو نوچتے ہیں کہ ان کے سینے بغض، حسد اور کینے سے بھرے ہوئے تھے، جس وجہ سے وہ غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اب 50,000 سال کے دن میں، اور اللہ بہتر جانتا ہے، یا جہنم میں کہاں کہاں ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، جتنی جتنی جیسی جیسی غیبتیں کی ہیں، تانبے کے ناخن بنے ہوئے اور اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں، 7واں اور آخری پوائنٹ، آپ تشریف فرما ہیں، بدبو کے ببھوکے اٹھتے ہیں، تعفن اٹھتا ہے، سرانڈ اٹھتی ہے، بدبودار ہوا چلتی ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون ما هذه الريح، جانتے ہو یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لاشوں کی بدبو ہے، ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی سزا ہے، کل قیامت کے دن اس کے مردہ بھائی کا گوشت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھاؤ نا، تم بڑے مزے سے کھاتے تھے۔ باقاعدہ یہ ایک چسکا ہوتا ہے، جس طرح کسی کو چسکا پڑ جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، کوئی فروٹ کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی ویجیٹیرین ہوتا ہے، سبزی پسند ہوتا ہے، سبزی خور ہوتا ہے، کوئی کس چیز کا عادی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رب کریم نے مردہ بھائی کے گوشت سے اس وجہ سے بھی تشبیہ دی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ چسکا ہی پڑ جاتا ہے، ان کی محفل پوری نہیں ہوتی جب تک وہ غیبت نہ کر لیں۔ آگے بڑھیے آخری حصے کی طرف۔ غیبت کرنا بھی جرم اور غیبت سننا بھی جرم ہے، کیونکہ جب تک کوئی سننے والا نہ ہو تو غیبت کرنے والا کیسے غیبت کرے؟ سننے والے ہی تو موقع دیتے ہیں، سننے والے ہی تو موقع دیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں اچھا کیا کہا تھا اور بتائیں نا ذرا، یار میں نے تو یہ بھی سنا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، نام نہاد سکالرز کچھ اس چسکے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر وہ صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو بھی معاف نہیں کر رہے، ان پر بھی ان کی زبانیں دراز، امہات المومنین پہ ان کی زبانیں دراز، علماء پہ ان کی زبانیں دراز، قراء پہ ان کی زبانیں دراز، ہر مسلک پہ ان کی زبانیں دراز، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو اسکالر اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اے میرے محترم بھائیوں، اے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں اور میرے بیٹوں، یہ ایسی عادت پڑ چکی ہے، یہ ایک چسکا ہوتا ہے، زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایسا بدترین ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابی سے کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، زبان کی کمائیاں، زبان کی کمائیاں اکثر لوگوں کو الٹے اور اوندھے منہ جہنم کے اندر گرائیں گی۔ یہ زبان کی بدترین کمائی ہے غیبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کو توجہ سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ غیبت سننا کیسے جرم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں بعض صحابہ کے پاس خادم ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، خدمت کے لیے ملازم ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس خدمت کے دوران جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق، ان کا بھی ایک خادم ساتھ تھا۔ صبح وہ اٹھا ہی نہیں، جناب ابو بکر پہلے اٹھ گئے، جناب عمر پہلے اٹھ گئے، اور کہنے لگے ان ھذا لنؤم، یہ تو ہر وقت سویا رہتا ہے، ہر وقت سویا ہی رہتا ہے، یہ چاہتا ہے پکا پکایا کھانا ہو، لگ جائے، آ کے بیٹھ جائے بس۔ ظاہر ہے ایک صحابی نے یہ کہا، دوسرے نے سنا، اور وہ سویا ہوا ہے، اور سویا ہوا انسان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَيْقَظَاهُ، انہوں نے اس کو جگایا اور کہا
کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور کہو ان ابا بکر و عمر یقرآنک السلام ویستأذنانک، جناب ابو بکر، جناب عمر، اے اللہ کے پیارے نبی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کچھ تیار نہیں ہے، بھوک ہے، سالن دے دیجئے تاکہ ہم ناشتہ کر سکیں، کھانا کھا سکیں۔ آپ نے کہا جاؤ ابو بکر اور عمر سے کہہ دو انہما قد اقتدما، وہ دونوں صبح صبح ناشتہ کر چکے ہیں، وہ تو ناشتہ کر چکے ہیں، وہ تو کھانا کھا چکے ہیں۔ خود حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے اس خادم کو بھیجا تھا آپ سے کچھ منگوانے کے لیے، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، ہم نے کیا کھا لیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انی لأر اللحم فی انیابکما، تم نے جو ناشتہ کیا ہے اس گوشت کی بوٹیاں نبوت کی آنکھ سے اے ابو بکر عمر میں تمہارے دانتوں کے درمیان اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب تھا؟ کہ تمہارا بھائی سویا تھا، وہ ملازم تھا۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی ہم عزت سمجھتے ہی نہیں، ملازم کے تذکرے دوسروں کے سامنے، خادم کے تذکرے دوسروں کے سامنے، ڈرائیور کے تذکرے دوسروں کے سامنے، باورچی کے تذکرے دوسروں کے سامنے، خاکروب کے تذکرے دوسروں کے سامنے، گھریلو ملازم کے تذکرے دوسروں کے سامنے۔ اور بد نصیبی کی بات یہ ہے ملازم بھی یہی کرتے ہیں، اپنے آفیسر، اپنے باس اور جس کے گھر سے کھا رہے ہیں، تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، ان کے تذکرے دوسروں کے سامنے۔ یہ غیبت کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سویا ہوا انسان غائب ہوتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص نے کہا یہ ہر وقت سویا ہی رہتا ہے، اور واقعتاً سچ تھا، وہ سویا ہوا تھا، دوسرے نے سنا تھا، لیکن آپ نے فرمایا میں تم دونوں کے دانتوں میں گوشت کی بوٹیاں دیکھ رہا ہوں۔ غیبت کرنا بھی جرم اور سننا بھی جرم۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من ذب عن عرض اخیہ المسلم، جس شخص کے سامنے غیبت کی گئی اور اس نے اس غیبت کرنے والے کو روک دیا، نہیں اس موضوع کو نہ چھیڑو، یہ غیبت ہو جائے گی، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی، جزاہ اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت کے دفاع کرنے کا اس کو اجر دیں گے، کل قیامت کے دن بھی اس کو اجر نصیب فرمائیں گے۔ آئیے میرے بھائیوں، آج اس گناہ عظیم سے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ جس طرح سے مردار کھانا حرام ہے، اضطراری حالت میں جہاں جان بچانا مقصد ہو ضرورت کے مطابق مردار کھایا جا سکتا ہے، بعین ہی اسی طرح سے بعض انتہائی اضطراری حالتوں میں ضرورت کے مطابق جس قدر ضرورت اضطرار کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور اس میں سر فہرست چیز یہ ہے اضطراری حالت بھی آ جائے، مسئلہ یہ نہ ہو جیسے مردار کھاتے ہوئے آپ کا ٹیسٹ وہ نہیں ہے، آپ نفرت بھی کر رہے ہیں، آپ چاہتے بھی نہیں ہیں خنزیر کا گوشت کھائیں، لیکن اتنا کھائیں گے جتنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے بعض حوالوں سے غیبت اضطراری کیفیت میں داخل ہو جاتی ہے، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، پھر اس قدر ضرورت ہوتی ہے جس قدر اپنی عزت، اپنی جان بچانے کے لیے ضروری ہو، اور اس کے بھی موقع خود نہیں انسان ڈھونڈتا، وہ بھی شریعت نے بتائے ہیں، احادیث میں واضح ہیں، اور ان میں سر فہرست ایک موقع ہے کہ جب کوئی رشتے ناتے کے معاملے میں کہ کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اگر اس میں جتنی کمزوری، جتنے مسائل، جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے، اسی شخص کو جس کی بیٹی ہے اس کے باپ کو اتنی ضروری چیزیں بتا دیں جتنی رشتے کے حوالے سے اس کے لیے ضروری ہیں۔ پنڈورا باکس کھول لینا اور پھر یہاں اپنے پرانے بغض نکالنا شروع کر دینا، پھر
بھی اس کی اجازت نہیں. آپ مظلوم ہیں, عدالت میں مقدمہ دائر ہے, یا ایسے شخص کے پاس آپ جاتے ہیں جو اتھارٹی ہولڈر ہے اور وہ اس ظالم سے آپ کو انصاف لے کے دے سکتا ہے, تو آپ اس ظالم انسان کے بارے میں اتنا تذکرہ کر سکتے ہیں جس قدر جج کو کیس سمجھانے کے لیے یا اتھارٹی کو اپنا کیس اور اپنی پوزیشن اور اپنی صورتحال واضح کرنے کے لیے ضروری ہو, اور تاکہ آپ اپنا انصاف حاصل کر سکیں. لیکن ہم نے ان اضطراری حالتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر موقع پہ خود ہی موقع گھڑ لیے اور خود ہی اپنی طرف سے فیصلے کرنا شروع کر دیے. نہیں, جس طرح سے مردار کھانے کی خاص حالات میں, اضطراری حالت میں اور اتنی ضرورت ہے جس سے جان بچ جائے, اسی طرح سے بعض خاص صورتوں میں, ایکسیپشنل کیسز میں اتنا ہی آپ کسی کا تذکرہ کر سکتے ہیں جس سے عزت اور جان محفوظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے اللہ نے کہا واتقوا اللہ, آئندہ اللہ سے ڈر جاؤ نا, ان اللہ تواب, جو پیچھے ہو گیا ہے صدق کے دل سے توبہ کرو تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحیم اور رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.